اهدنا الصراط المستقيم. ہو چکا تھا یہودیوں میں وہ رجل سے بچنے کے لیے قرآن پاک وضو کے بعد آئے. خیر میں جی فیصلہ آپ کو لے آئے. پیغمبر فرمایا کہ تمہاری طرف میں کوئی حکم نہیں. جی نہیں کوئی نہیں. یوں جھوٹ بول رہے تھے. عبد السلام نے کہا یا رسول اللہ جھوٹ بولتے ہیں. آگے پیچھے نکالے لگا اور میں مجھے دو یہ تورات میں موجود ہے, صاف حکم موجود ہے. یہ پھیر رہے ہیں, یوں ہی باتیں کر رہے ہیں. چنانچہ خیر حکم نکلا رجم کا. قرآن پاک کی یہ آیت آئی. اب اس آیت کے مطابق قرآن نے بھی حکم رجم کا باقی رکھا. پڑھا ہے خصانی وغیرہ میں, نور الوار میں پڑھا ہے. شرائع من کان قبل اعلیٰ, وہ شریعت ہم سے پہلے لوگ ہو چکے ہیں, ان کو پیغمبر نے بیان کیا ہے. اگر اس سے پیغمبر نے بیان کیا ہے وہ بھی قرآن کا حکم بن گئے شریعت کا. ہاں اگر اس کو منسوخ کیا گیا بلا کا بات ہے. منسوخ نہیں قرار دیا پیغمبر نے بیان کیا وہ شریعت کا حکم بن جائے گا. اب اشکال کوئی نہیں رہا. وہ کہ تورات کے اندر بھی حکم یہی تھا اور قرآن بھی اس حکم کو جاری باقی رکھ رہا ہے. اب دیکھیے اب دو کتابیں اور آ گئی. جن مراد کیا میں نے کہہ دیا تھا کہ تورات کے اندر بھی اس قسم کے احکام تھے اور انجیل کے اندر بھی احکام صحیح تھے, لیکن لوگوں نے تورات انجیل کو اپنی مرضی مطابق بنانے کی کوشش کر رکھی تھی. اب تورات کا حکم آتا ہے, پھر انجیل کا آتا ہے, پھر آگے قرآن آ جائے گا. ہم نے اتارا تورات کو بھی, اس رات کے اندر ہدایت بھی نور کی روشنی تھی. یعقوب النبیون رسول اللہ برپانی الحبار میں رسول اللہ وقالوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واغفروا بآيات الله ومن يعص الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها من نفس بنفسه والعين بالعين والنفس بالنفس والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق بهم كفارة الله ومن لم يؤمن الله فأولئك هم الظالمون. یہ ہے یہ تورات کے اندر. دیکھو ہم نے اتاری تورات, اس کے اندر ہدایات بھی تھیں, روشنی دی. یحکم بہا, اسی تورات کا حکم دیا کرتے النبیون, انبیاء بھی فیصلہ کرتے تھے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء ہے, کوئی ایک نہیں کتنی انبیاء ہے. اگرچہ شریعت ان کی یہ تورات رہی ہے, وقتاً وقتاً اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا رہا, علادہ باتیں تھی, لیکن اصلی شریعت ایک ہی تھی تورات. یحکم نبیون بھی ایک, وربانیون ربانیون رب والے درویش بھی, والرہبان اور بڑے بڑے عالم بھی. سمجھا کہ نہیں سمجھے؟ تین ہو گئے نا ماتو نے. یعقوب النبیون ایک, والربانیون دو, والرہبان تین فیصلہ کرتے تھے. وہ انبیاء الذین اسلموا جو اللہ تعالیٰ کا حکم بردار تھے, اللہ تعالیٰ کا حکم بردار تھے. للذین کن کے حکم کرتے تھے؟ نبیون بھی اور ربانیون بھی اور احبار بھی. کس کے لیے؟ للذین ہادوا, للذین جس میں لگا رہا ہوں سنتے جو نہیں سمجھ رہے, میں آپ کو معلوم ہے جمع کر کے لاؤ. للذین انبیاء بھی اور احبار بھی اور ابوانے بھی کرتے تھے. للذین ہادوا, ان لوگوں جو یہودی تھے. کیوں کرتے تھے؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ, اس وجہ سے کہ وہ نگاہ بان پھرائے گئے اللہ کی کتاب سے. اس ترجمان کیا کرتے ہیں؟ شاہ قادر نگاہ بان کرتے ہیں. نگاہ بان کتاب اللہ, اس لیے محمد اللہ کی نگاہ بان میرے حضرت بھی فرمایا کرتے. نگاہ بان کا معنی نگاہ بان کر اللہ کی کتاب سے. وقالوا علیہ شہداء, تھے وہ اس پر خبردار بھی, تھے اس پر خبردار بھی. ان کو گواہ بنا کر تم گواہ ہو, خبردار ہو کر رہو, یہ میری تورات ہے, یہ میرے احکام ہے, پر تم نگاہ بان. اس میں شک میں بات سمجھو, اس میں مولوی اور پیر کا کتنا مقام ہو گیا. صحیح دیکھا ہے, خدا جانتا ہے مولوی اور پیر صحیح اگر راستے پر چلے خدا کی شریعت کے نگاہ بان ہے, خدا کی شریعت کے احکام کے نگاہ بان ہے. اور اگر بےایمانی کرے, غداری کرتے جیسا جاتی بھی کوئی شریعت سے شریع خدا کہتا ہے عظیم السما, آسمان کے نیچے یہی تولا ہوگا اور اللہ کے بہتر سے بہتر یہی اگر بھی کو چلا رہا ہے. فلا تخشوا الناس, تم محافظ بھی ہو تو لوگوں سے نہ ڈرنا. ہاں جی مسئلہ بیان کرو گے
لوگ محرمت نہیں کریں گے، لوگ یہ کیا کرتے ہو، تم حکم دے رہے ہو، لوگ محرمت کریں گے، خیال کرنا نہ ڈرنا، بخشونی مجھ سے ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، میرا کام بیان کرنے میں باقی رہا، میرا کام سکھانے کے لوگ تمہیں مال دیں گے، لالچ دیں گے، پیسے دیں گے، کئی دیں گے، اور آتش کی آیات میرا اس دنیا کا مارزار ہے، میرے آیات کو بیچ کر نہ خریدنا، وہ مطلب یہ اپنی بات کو نہ بولا چھوڑ اس کو نیچے آ جاؤ، مسئلہ کیا تم نے بنا رہی آپ نے ہر نفس کو بدلے نفس کے، امیر غریب کو کوئی یاد نہ کرنا، ہر آنکھ کو بدلے آنکھ کی، ہر دام کو بدلے دام کے، ناک بدلے ناک کے، ہر کان کو بدلے کان کے، ہر دام کو بدلے روح کے ساس زخموں کا زخم ہے کہ ساس والے کہ ساس ہے ذات تک کے ساس، کہ ساس ہے ذات تک کے ساس، مضاف موضوع ہے، مضاف نفسی کا مقام ذات، اور تو زخم ہے بدلے والے، فمن تصدق بھی، جس نے بخش دیا، جس نے بخش دیا ہو کفارۃ اللہ، صوبہ سرحد سے ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستوں پر، ٹیکنوکریٹس کی 2 سیٹس پر صوبہ سرحد سے کامیاب قرار پائے ہیں اے این پی کے افراسیاب، پاکستان پیپلز پارٹی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ یونیفی اور عوامی نیشنل پارٹی کی صرف ایک بات ہے، لوگوں نے اس پر نام رکھ دیا ہے حجاج کا، کرتے کرتے چلے آتے ہو، آگے کون کا ہے کوئی نام لے تو آدمی ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کہ گرفتاری نہ ہو جائے، بنا نہ ہو جائے، بڑا کون سا نیک انسان تھا، وہ بڑا منصف تھا، عادل تھا، یوں ہے وہ بھی کیا ظلم ہو گیا زمانے کو تعلیم۔ اب دیکھیے ایک آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو، عقائد حقہ ہو، جو قرآن سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ وہ ٹھیک ہو، اعمال میں کچھ فیصلوں میں غلطی کر چکا ہو، چند آدمی کو مروا چکا ہو، سزائیں دے چکا ہو، یہ فیصلے غلط ہو، آیا اس فیصلے دینے سے عقائد حقہ کے بعد اس کو کسی نے کافر کہا یا کچھ کو کافر کہہ سکتا ہے؟ ایک سوال سمجھ بات، کوئی اس کو کافر نہیں کہتا۔ یہ علیحدہ بات ہے، جو خارجی لوگ ہیں یا معتزلہ ہیں، ان کو چھوڑو، اہل سنت جماعت میں سے کسی اس کو کافر ہو نہیں کہا۔ یہ ٹھیک ہے اصحاب کبائر والوں کو بعض لیسا مومن بنا کافر کہا ہے، خارجی نے فی النار بھی کہا ہے، لیکن اہل سنت جماعت وہ اشریہ ہو یا ماتوریدیہ ہو، عقائد حقہ کے بعد اعمال کی غلطی سے عظمت کو کافر ہو نہیں کہتے۔ ایک جب یہاں پر بات کیا ہے، ملم یقم باد اللہ اولئک الکافرون یا اولئک هم الظالمون، آگے آ رہا اولئک هم الفاسقون۔ دیکھو بات صاف ہے، خود مکری بات ہے، یہ قرآن پاک نے حکم تورات کا نقل کیا ہے، تورات میں یہ حکم تھا، بس نہیں سمجھے، تورات میں پیچھے سارا تورات کا ذکر ہے، آگے انجیل کا ہے، تورات میں انجیل کا حکم قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن نے اپنی طرف سے حکم کو باقی رکھنے کی کوئی صورت باقی، یہاں قرآن بھی کہتا تب تو ہے ٹھیک، یہاں تک چلتا ہے قرآن جا رہا ہے، آگے جا کے قرآن پاک کا ذکر کرتا ہے، ہاں یہ حکم ہی اشکال کوئی پہلے تورات میں تھا، انجیل میں تھا، باقی قرآن پاک نے کہیں پر حکم دیا ہو، ہمارے لیے حکم قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا، نہ پیغمبر کی زبان پاک سے۔ ایک مسند احمد میں ایک روایت ہے، صحیح روایت،
उसमें लिखते हैं मल्लम यहकुम ए मल्लम यातकिद बिमा अनज़लल्लाह, मल्लम यातकिद बिमा। अभी मैं थोड़ी देर के बाद रूहुल महानी ने, साहिब रूहुल महानी ने, रूहुल महानी के अंदर मैं सब अभी बता देता हूँ। वो कहता कि सुना के मल्लम या सके मुसद अहमद तलवी साहब रहता कि इसका भी कुछ रहा जिसका एतकाद मानदंदा के साथ न हो उड़ाए का बात ठीक है। एतकाद मानदंदा के साथ न हो के भी काफिर में क्या शक है, इश्कार भी कोई नहीं लेता। अब इश्कार कोई एक यहाँ तक तो रात के सारा हुक्म था। आगे इंजील वक़्फ़ फरर आज़ार मरियम अभी इससे बड़े मरियम को वो सब्जी के लिए तो रात है, वो ईसा अलैहिस्सलाम भी तस्दीक कर रहे थे तो रात की बात है। नाम इंजीला हमने इंजील भी दी पिया उधर भी उधर उस रात की इंजील के अंदर भी हिदायत भी थी, वो भी था। वह मुसद्दिक़ लिमा बैन यदैहि तो रात इंजील भी तस्दीक करने वाली तो रात को यानी ईसा अलैहिस्सलाम भी तस्दीक करने वाले थे और इंजील भी तस्दीक करने वाली थी। वह हुदा मिन हिदायती व मौइज़तल लिल मुत्तक़ीन। मालूल्लाह भी है, चाहे कि इंजील वाले हुक्म करे मालूल्लाह के साथ, वह मालूल्लाह भी यहकुम मालूल्लाह औलाइक हुमुल फासिकून। अब आगे अंज़लना इलैकल किताब, अंज़लना समझे बात को। पहले तौरात का हुक्म बयान किया, फिर इंजील का हुक्म बयान किया, तौरात के बाद और इंजील के बाद अब कुरान पाक ने कहा अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़। बीच में एक आयत रह गई थी लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन लियब्लुवकुम फीमा आताकुम फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। ये एक आयत समझ लो, ये बार बार कुरान पाक में आएगी। अब लोग आ चुके हैं, जितने तुलबा ने आना था आ चुके हैं। पहले मैं सूरह माइदा पढ़ाया करता था, पहले कई तरह पीछे आया करते थे, उनके लिए इश्कार हो जाता था। अब ये बात समझ लीजिए, एक आयत है यहाँ बार बार ये आयत आएगी। तो मैंने आजा हर एक पार्टी के लिए, हर एक उम्मत के लिए हमने किया है शिरातन बड़े बड़े रास्ते, मिनहाजा उससे छोटे छोटे रास्ते। ये हर उम्मत के लिए शरीयत के अहकाम बड़े बड़े मुकर्रर कर दिए थे और छोटी छोटी जुज़ियात मुकर्रर कर दिए थे। पहली तौरात के अंदर भी, इंजील के अंदर भी, इंजील वालों के लिए भी, तौरात वालों के लिए भी और इस उम्मत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी शिरहतन भी कर दिए, मिनहाज भी। शिरत बड़ा रास्ता, उसूल जहां बयान किए जाते हैं, मिनहाज से कई कई जुज़ियात और भी चीजें बयान कर दी है। मुराद के हर उम्मत की नकल करते रहे और आगे वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन। ये एक सवाल है, ये बार पहले समझो, पहले इस आयत को समझ लो। ये कुरान पाक में कई मकाम पर आयत आएगी। ये आयत मुराद इस किस्म की आयत है, 8-10 मकामात है। मैं कहता जाऊंगा सूरह माइदा में हल हो चुकी है, सूरह माइदा में हल हो चुकी है, मैं कहता जाऊंगा। समझ गए? आप देखो, पहले समझिए जी। देखिए लो शाह अल्लाह, अगर खुदा ताला चाहता, खुदा चाहता लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन, खुदा को भी कर देते एक उम्मत। खुदा चाहता सबको मोमिन बना देता है, तो क्यों नहीं बनाया है? क्यों नहीं बनाया? सबको खुदा चाहता तो मोमिन बना सकता था। अल्लाह ताला मोमिन ही बना देता, वो सिक्क न होती, मारपीट न होती, जंगू जिदाल न होता, लड़ाइयां कोई न होती, अच्छा खत्म होता, सारे मानने वाले ही होते। समझ गया सवाल? अगर खुदा चाहता तो कर देता तुम्हें एक उम्मत, मानो समझो इसका। देखा है, ये एक आयत यहाँ है, आगे ये इसकी तफसील कहीं नहीं है जितनी माइदा में है। खुदा चाहता सबको मोमिन बना सकता था, लेकिन नहीं किया। क्यों? लाकिन लियब्लुवकुम फीमा, तुम्हारा खुदा इम्तिहान ले रहा है उस चीज जो खुदा तुम्हें दे चुका है। इम्तिहान ले रहा है कौन अपनी मर्जी से कबूल करता है और कौन अपनी मर्जी से कबूल हो। अगर खुदा मजबूर करके जबर के साथ दिलों को मोड़ कर मोमिन बना लेता, फिर इम्तिहान नहीं हो सकता था। नहीं समझे? अगर मजबूर करके जबर करके खुदा मनवाता, फिर इम्तिहान नहीं हो सकता था। यानी ताबीर यूं कर लो, ईमान जबरी मतलूब नहीं,
یعنی ایمان جبری مطلوب نہیں، اگر جبر کے ساتھ ایمان دلانا ہوتا پھر ثواب نہ ہوتا، عقاب نہ ہوتا، گرفت نہ ہوتی، بات نہ ہوتی، نہ کوئی بات ہوتی. سمجھ گئے؟ معلوم ہوتا ہے فلم میں 166 ہے، اور یہ میں نہیں کہتا کہ آیا حضور مراد نہیں لیا لوگوں نے، جن لوگوں نے لیا ہے اس کو مراد میں کہہ چکا مراد اس سے کیا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ملم یا تک سبا جو ہے سبا 112 ہے. ہاں جی، تو میں کہہ رہا تھا آپ کے آگے دیکھا ہے. ہاں جی، کہ اگر ایمان جبری مجبور والا ایمان، مجبور کر کے ایمان اگر مطلوب ہوتا تو پھر تو کیا ہے، نہ ثواب ہوتا، نہ عذاب ہوتا، نہ عقاب ہوتا، نہ گرفت ہوتی، نہ کوئی شے ہوتی آخر میں. اور خدا کو منظور کیا تھا؟ مکلف بنانا. مکلف تا ہو سکتا ہے آدمی اپنے اختیار کے ساتھ کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مجبور نہیں کیا، دلوں کو خود بخود نہیں موڑ لیا. خدا کہتا مجھے تو طاقت ہے، میں دلوں کو موڑ سکتا ہوں، لیکن اگر دلوں کو میں موڑ لیتا پھر ثواب عقاب نہ ہوتا. گھر میں اب دیکھیے، اب اشکال نہیں رہا. لو شاء اللہ ہر کوئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے قرآن پاک سارا پڑھو گے یہ لفظ نہیں آئے گا قرآن ولا کے لیے بنا کو فیما، یہ نہیں آئے گا، یہ یہاں ہی ہے. بس اتنا آئے گا لو شاء اللہ لجعلکم امت واحد، اس قسم کا مضمون آئے گا. لیکن لا کے لیے اپنے وقت والی آئے تو قید نہیں آئے گی. میں کہتا جاؤں گا اس آیت کے ساتھ لگاؤ سورہ مائدہ کی آیت، سورہ مائدہ کی آیت لگا لو، بس حل ہوتا جائے گا. اگر صرف آئے گا آگے، لیکن نہیں آئے گا. یہ لیکن نہیں یہاں آیا القرآن فصل بعض بعضا، خود قرآن اپنی تفسیر بیان کرتا ہے. وَلَٰكِنْ لِيُرِيدُ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جلدی کرو نیکی ہو جو تو حکم ملتا ہے. ان اللہ مرجوم جميعا فی علم ما کنتم تظلمون، خدا اپنے آگاہ کے تم اقرار کرتے ہو. انک من اللہ ویقضی عوام تخذهم ایتم احمد ما اللہ فإن تولوا. بس آگے دیکھو بات، وہاں کیا تھا؟ او عارض، ایک خود قرآن کہتے لگاؤ، وہاں کیا تھا؟ او عارض. وَإِن تُعْرِضْ عَنْ يُضِلُّوكَ شَيْئًا، یہاں کیا ہے؟ وَإِن تَوَلَّوْا. فَإِن ابھی کتنے لگی آئے؟ وہاں کیا تھا؟ او عارض. وَإِن تُعْرِضْ عَنْ يُضِلُّوكَ شَيْئًا، یہاں کیا ہے؟ وَإِن تَوَلَّوْا. وَإِن تَوَلَّوْا یعنی کیا مانا؟ وَإِن تُعْرِضْ، وَإِن اگر وہ منہ موڑتے ہیں، کیا مانا؟ تیرے فیصلے کو نہیں مانتے، تیرے فیصلے کو نہیں مانتے، تیرے فیصلے کی طرف نہیں آتے، نہیں مانتے. وَعَلَمْ تو یقین کر انما یرید اللہ، خدا ارادہ کر چکا ہے ان یصیبہم ببعض، خدا کو ہلاک کرنا چاہتے گمراہوں کی وجہ سے، خدا ان کو پکڑنے والا ہے. مان جاتے تو اتنا ورنہ کو ہلاک کرے گا خدا. ان کثیر من الناس لفاسقون، ایک نہیں اکثر لوگ یہ خدا کے حکم میں پھنس گئے، حد سے توڑنے والے ہیں. اب حکم جاری تھی آئے جائے پھر وہی پسجنے ہیں. اچھا جعلی کا فیصلے ڈھونڈتے ہیں، مراد کیا ہے؟ چاہتے ہیں کہ جتنا جعلی میں پیسے سے دے کر مولوی پیروں کو ہاتھوں پر لگا کر اپنی مضبوطہ میں فیصلہ کروا لیا کر کچھ ہو جاتے ہیں. وہ مانا سن اللہ اور اللہ سے نگر میں اس کو کرنے والے ہیں. وہ زجریں کر رہی تھی. اب دیکھیے کس طرح لفظ لگتا ہے. یا جناب سارا رب دیکھے واقع کے ساتھ قرآن پاک نے پہلے خرابیاں بیان کی، تب یہود نصارا کی خرابی بیان کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا طریقہ ہے. سمجھا کہ نہیں؟ اب تک دیکھا کہ نہیں؟ یہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق دین کے احکام کو بنا رکھا تھا. اونٹ نیچ کا سوال تھا، سرداروں کے لیے اور احکام تھے، غریبوں کے لیے اور احکام نافذ کر رہے تھے. قرآن پاک نے پوری کی خرابیوں کے آشکارا کیا. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن پاک نے ان کو ننگا کر دیا ہے. سمجھ گئے؟ بالکل ننگا کر دے خدا کی خرابی بیان کر. یہ ان کے ایسے پلیت ہے، ان کے احبار و رہبان اتنے پلیت ہے، انہوں نے یہ طریقہ کر رکھا دین کے ساتھ. آپ قرآن سے تیار ایمان والو بائی کار دیکھا کہ نہیں؟ کار کے ان کو پورا ننگا کر کے اے ایمان والو لا تتخذوا النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو نہ پکڑو ایسے یہودیوں کو، نہ پکڑو ایسے نصارہ کو اپنا دوست ایمان.
بعض اولیاء کا ایک دوسرے کے ساتھی ہے، وہ میں یتولا میں کو جو ان کو دوست بنائے گا کئی لوگ میں وہ بھی مس ہو جائے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا داعرۃ حاصل نہیں آدمی بس عمر بن ہندی جو نام اثر فی انفسنا آدمی۔ پر تو دیکھے گئے انسان ان لوگوں کی دلوں میں بیماری ہے منافق، تو دیکھے گا منافقوں کو جو سارے رفیے بڑی دوڑ کر جائیں گے ان کے اندر، دوڑ کر جائیں گے ان کے اندر، رات کے ان سے بڑے دوستی رکھیں گے، منافق لوگ دوستی رکھیں گے ان کے ساتھ، کیوں جی؟ اور جی ایک نقشان تو سیبانا دائر ہے جی، ہم اس پر ڈر ہے جی کہیں ہم پر کوئی حادثہ نہ آ جائے، ہمیں ڈر ہے کہیں ہم پر کوئی حادثہ کوئی مصیبت آ جائے جی۔ اس سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، تعلقات کام دے دیتے ہیں جی، ان لوگوں سے تعلقات رکھنی چاہیے، کام دے دیتے ہیں۔ ہوا صلی اللہ خدا کرتا ہے ظالموں، او مصیبت سے ڈرنے والوں، حادثوں سے ڈرنے والوں، شاید خدا فتح لے آئے، اسلام کی فتوحات ہو جائے، یہ سارے ذلیل ہو جائے، او امر بن ہندی یا خدا تمہارے حق کو ظاہر کر دے گندگی کو، جس کو حلا مان سکتا آدمی ہو جاؤ تم نادم، اس نے حق اور جو تم نے چھپا اپنے دلوں میں چھپایا ہوا ہے۔ بس حاصل کیا نکلا؟ دیکھو ایک تو یہود و نصارہ، بھائی یہ مجھے معلوم نہیں ہے، ان سے کسی قسم کی دوستی نہ رکھو۔ اور پھر یہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑے دوڑ کر جاتے ہیں ان کے پاس دوستی رکھنے کے لیے، کہتے ہیں جی کس لیے جاتے ہیں نا بادشاہ، دیکھو نا جی کم از کم کبھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، آج حالات آ جاتے ہیں تو کام ہی دے دیتے ہیں جی، سمجھ گئے میری بات کو؟ خدا کہتا اچھا اللہ تعالیٰ یا اسلام کی فتح کر لے گا یا تمہارے نفاق کو ظاہر کے سن کر تمہیں پتہ لگ جائے جو پھر آخر کی ندامت ہوگی۔ وَيَقُولُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ جَعَلَ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُكُمْ خَاسِرِينَ۔ کہتے یہ کہتے ایمان والے، مراد کیا ہے؟ کہتے ایمان والے، مراد منافق، ظاہری ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں منافق، کہتے ایمان والے منافق، هؤلاء الذين كفروا بالله جعل ایمانهم، نہ میں غلطی کھا گیا، یقول کہیں گے ایمان والی پکے مومن کہیں گے، پکے مومن کہیں گے کیا؟ کیا یہ منافق کرنا ہو وہ ہے جو قسم اٹھاتے اللہ کے نام کی قسم اٹھانے پختہ قسم کیا اٹھاتے تھے؟ انہم لمعاکم، یہ قسم اٹھایا کرتے تھے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، قسم اٹھا کر کہتے تھے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ خدا کا دیکھا بڑی مان قسم اٹھا کے رکھتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اندر خانے جا کے تعلقات لگائے ہوئے کہ ان کے ساتھ یہود اور نصارہ کے ساتھ، سمجھ گئے بات کو؟ یہ اوپر سے قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اور واقع میں ان نہ ہو کہتے ہیں ہم آپ کو کہتے ہیں، لیکن واقع میں کیا ہے؟ بدترین دشمن تمہارے وہاں کی بات چلے جاتے ہیں، تعلقات لگاتے ہیں جی کہیں پر کوئی مصیبت ہو، ان حابطت اعمالکم بہت ہی ان کے اعمال برباد ہو چکے ہیں، یہ ہو جائے اللہ کے خیال کار۔ یا ایمان والو میں جو آدمی مرتد ہو گیا ہے تو دین سے مراد کا مرتد اسلام صحیح سے ہٹ گیا، پختہ اسلام سے ہٹ گیا، پکا اسلام سے ہٹ کر چلا گیا یہود نصارہ کی طرف، خدا رہے گے اور قوم کو خدا ان کو محبوب سمجھے گا، اللہ کو محبوب سمجھے گے، ذلیل ہوں گے عزت نبی کرنے والوں پر، عزت میں درگاہ ہوئی زبردستوں کا پر یاد بسم اللہ جہاں اللہ کرا ہوگا یخرون مطرائم نہ خوف کریں گے بنا تیرے منہ مطار کو ترمی دنیا واللہ واسع علیم۔ کہتے ہیں صدیق اکبر کے زمانے میں بعض لوگ ہٹ گئے تھے، پھر یمن سے آدمی بلائے تھے جنہوں نے کفار کے مقابلے میں جنگ کیا تھا، انما ولیکم اللہ ورسولہ ہاں ہاں تمہارا دوست ولی کارساز اللہ ہے، ولی ایک ہے جو اللہ کے ساتھ لگے کے ہو جائے گا، رفیق عمر ہے کارساز، رسول کے ساتھ لگے گا، رسول تمہارا ولی ہے جس کو حکم ماننا چاہیے، مطاع والذین آمنوا ایمان والے تمہاری خیر خواہی کے لیے قدم اٹھانے والے، ولی ایک ہے، ایک ہی ولی کی کتنی معنی ہو جائے گی؟ تین۔ اللہ کے ساتھ ولایت آؤ، پیغمبر کے ساتھ آؤ، اور مومن کے ساتھ خدا ولی رفیق ہونا کارساز، رسول ولی کمر مطاع جس کی حکمرانی اتباع کی جائے، مومن ولی کیا ہونا؟ جس کے ساتھ جس کے خیر خواہی کرنے والے ہوں۔ الذین یؤتون الصلاۃ
اللہ کیا عاجزی کرنے والا ہے، وہی تو اللہ جو کہ اللہ کو بنائے گا رسول کو، یہی لوگ وہ رہے گا۔ اب سمجھو حاصل کریں گے نا مومنو، ان سے تعلقات کاٹ دو، جدا کر دو، کوئی تعلقات نہ رکھو۔ اور منافق جو ہے تمہارے اندر کلمے گو منافق، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے تمہارا دشمن ہے، یہ بڑے بے ایمان جاتے ہیں ان کے پاس، کہتے کہ جی کیوں جاتے ہیں جی کہ ہم پر مصیبت آ جائے، حادثہ۔ اب سمجھو شاہ ولی اللہ صاحب کی بات میں نے کہی تھی، یاد ہوگا، شاہ ولی صاحب لکھتے ہیں کہ جب علماء یہودیوں کا ذکر کر رہا ہو، اپنے زمانے کی گدی نشینوں سو پر لگا دی اور شرک چلا رہے ہیں، شرک کرتے کام کر رکھے ہیں۔ جب منافقوں کے ذکر آئے تو بڑے بڑے لینڈ نار جو ہوتے ہیں ان پر لگا دیے، ایسے لگ جاتی ہے۔ بالکل جو یہود نصارہ ہے، جس آج کبھی ہے نا یہ نصارہ کی حکومت تھی انگریز کی، یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ ادھر مومن کو دیتے ہیں تمہارے ساتھ ہے، اندر سے نہیں چلانے کے لیے کیوں جی تعلقات کام دے دیتے ہیں، بالکل وہی ہے آج۔ اور خدا جانتا تم گھروں میں جاؤ گے، اپنے حالات دیکھو گے، تم مسئلہ بیان کرو گے، تمہارے محرم میں گدنشین آئیں گے، پھر گدنشین کا بھی ایجنٹ ہوں گے۔ کیونکہ اور ان پر ہوگی، انہوں نے کہا کہ مرضی کے فیصلے لینے کے کیا ہے، ان کی کرتوتوں کو، ان کی ساری گندگی پرانے پاک نے کھولی ہے۔ ایسے گندے لوگ ہیں، ان کی شریعت مطابق یہ حالات گندے ہیں، لہذا مسلمانوں سے بائیکاٹ کر لو۔ منافق زہری کلمہ گو تو بےایمان کریں گے اس سے تعلقات، لیکن تم جدا ہو گئے ان سے۔ آگے یا ایمان والو لا ایمان والو نہ پکڑو تم لوگوں کو جن تمہارے دین کو چھٹی کی جگہ ہنسی کی جگہ بڑا بات کھیل، یہ کون ان لوگوں سے جدی کے خلاف ان سے میرے من کو پھاڑا، نہ پکڑو تم اللہ دینا ون کو پھاڑا، ان کو بھی نہ پکڑو، کافر کو یار اپنا دوست اپنا۔ جو لوگ تمہارے دین کے ساتھ استدعا کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، مظاہر کرتے ہیں، اور جو کام رہے کو کسی قسم کا دوست ہو، دلی روز بناؤ، مطلب ہوتا ہے تم اپنی لوگوں کو جو تمہارے دین کو ہنسی بنا چکے ہیں آرگاہ میں سے، ان کاموں کو دوست بناؤ۔ ادانات جو تم آپ لوگوں نے بات لیے ایک تعلق بناتے ہیں، تو آپ چھٹتے ہوئے یا مسلمان قرار ہوتی تھی نا، استدعا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ حالانکہ آدمی کچھ سوچے، جتنے مسلمانوں کے اذان میں اللہ نے خوبی رکھی ہے، اتنا دنیا کی کسی چیز میں خوبی نہیں ہے۔ کوئی گھنٹیاں بجا لیتے ہیں، ٹال بجاتے ہیں، سمجھے یہ کوئی باتیں بنا۔ یہاں کیا ہے، اتنا بہترین کلمات، چیدہ اور باقیدہ کلمات ہیں جس سے لوگوں کو کرایا اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن دشمن کیا کرتے تھے، مذاق کرتے لوگ لاؤ ہو رہا یا الگراد حوتن کی منا اللہ منا باللہ معمولنا وان اکثرکم فاسقون۔ آج اے ایمان اجرا والو، اے یہودی و نصارا، نہیں تم نے برا سمجھا ہمیں سے، کوئی برائی ہمارا نہیں دیکھی اللہ مگر یہ برائی، اگلی برائی کیا، آمنا باللہ، ہم ایمان اللہ کے ساتھ، ومعود لینا تمہارے اتارا گیا، ومعود من کرو منتظر اتارا گیا، یہ برائی تم نے اور کوئی برائی نہیں دیکھی مگر یہ فتالی باطل ہر مقدم ہو مسلح، تم نے اور برائی کوئی نہیں دیکھی، اتنی برائی دیکھی ہے نا، زنا ہم نے نہیں کیا، چوری ہم نے نہیں کی، خیانت ہم نے نہیں کی، ایک ہی بات دیکھی ہے، ہم نے شرک چھوڑا، ایمان قبول۔ ایمان برا ہے تمہارے ہاں نا، ایمان تو کوئی برا نہیں ہے، یہ برا دیکھا ایمان لانا، بس آدھی بات ایمان لانا تو برا نہیں ہے، لہذا تمہارا برا سمجھنا برا ہے، نہیں سمجھے؟ نہیں برا سمجھے تو ہمیں سے کوئی برائی نہیں دیکھی،
کوئی برائی نہیں دے کی اللہ مگر یہ ان آمنا مگر ہم ایمان اللہ کے ساتھ محمد رہنا وان اکثرکم فاسقون آگے قل حل نبیکم من شر ذالک فرما دیجیے اے میرے قریب جو آج سوال کرتا ہے یہودیوں نے ایک بار یہ کہا تھا لا نعلم دینا شرا من دینکم لا نعلم دینا شرا من دینکم کوئی دین ہمارے ہاں تمہارے جیسا برا نہیں تو یہ سمجھے ہمارے یہاں کوئی دین برا تمہارے جیسا دین برا تم بھی جاؤ گے اپنے گھروں میں دیکھو گے قسم تمہیں بھی یہ کہیں گے تمہارے جیسا برے دین والا تو آدمی کا نہیں کہتے 11ویں 13ویں دینے والے غیر اللہ کی نیازیں پکانے نہیں کہتے توبہ بڑے بڑے برے مزائی بھی اتنے برے دیتے آخر کی نیاز خدا جانتا اتنا کرتے مزائی بھی پھر اور کہتے ہیں اور یہ توبہ پھر دیوبندی چنگے نے دیوبندی ہزار اچھے ہی جو ٹولا خدا بچا پتہ نہیں کتوں آ گیا یہ دیوبندی بھی نہیں اور بڑھاوا نے رکھا اس لیے کہتے ہیں پتا ہے وہ تمہیں دیوبندی کہتے ہیں مرزائی پھر اچھے نہیں پھر بھی برے تھے جو رسول اور رسول میں نہ وہ پھر بھی اتنے بولے کہ کیا وجہ کیا ہے شرک پر براہ راست ضرب مارنے والی جماعت یہ ہے مشرک کہتے تھے اہل کتاب لا نعلم دینا شرا من دینکم ہم نہیں دیکھی کوئی دین برا تمہارے دین میں سے قرآن نے جواب دیا اے میرے عنوان یہ آواز میں ادا کروں بشر من ذالک اس لیے اور چیز بری یہ بری تو نہیں لیکن تمہارے زام میں فی زامکم تمہارے زام میں بری ہے نا تو اس سے ہم بری کی ہوتا تھا کیا مسعود اللہ اولی لوگ اللہ جہاں سے مسورہ دینم اللہ نہ اللہ خدا معلوم کرو دین چل کہیں نہ کرو جس خدا کی لعنت ہو خدا کا غضب ہو وہ باندر ہو وہ خنزیر ہو وعبد الطاغوت اور اللہ کے سوا غیروں کی عبادت کرنے والا ہو اولا کے شر مکان و اضل عن سواء السبیل یہ سب سے بڑے شراطی بھولے گمراہ لوگ اب بتاؤ لوگ کہتے ہیں نا غلام اللہ متشدد ہے عنایت اللہ جاب کے لیے لوگ اب خدا نے کیا کیا کتنی نرمی کی ہے مولانا کیا مولانا اللہ ایک غضبہ 2 یار بن کرا تیرہ دور خنازیر 3 اب عبد الطاغوت 5 اولئک کتنی نرمی ہے اس سے نرمی اور قرآن کیا کہے کتنی نرمی کی ہے قرآن نے نرمی ہے کہ نہیں اس سے بڑھ کر نرمی ہوگی خنزیر طاغوت کی عبادت کرنے والے خدا کے نام کی خدا کا غضب یہ سب اولئک شر مکان و اضل عن سمجھے اولئک شر مکان و اضل عن سواء السبیل حاصل کرنے کے لیے اس قسم والے لوگ وہ یہودی ہو تم پر خدا کی لعنت خدا کا غضب تم سے باندر بنے خنزیر بنے یہ چیزیں بنی یار اولئک شر مکان و اضل عن سواء السبیل وَإِذَا جَاءُوكُمْ اے میرے پیغمبر یہ لوگ آتے تیرے پاس منافق آتے تیرے پاس قالوا آمنا کہتے ہیں آمن ہم ایمان لائے وَإِذَا دَخَلُوا بِكُمْ غَلْبِي یہ آئے بھی کفر کے ساتھ نکلے بھی کفر کے ساتھ ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے بالکل دشمن ہے ایمان کے بدترین دشمن ہے نام لیتے ایمان کا واللہ نبی خدا ہو جامن جو جواتے ہیں وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَسْعَرُونَ بِالْإِثْمِ اکثر تو دیکھ ان لوگوں کو جلدی کرتے رہتے ہیں گناہ میں بڑے پڑنے سے گناہگار ہیں ہمارا خود عدوان ظلم کرنے میں بڑے ظالم بڑے بے ایمان گناہگار وَأَقْلِمُ السُّحْتُ غیر اللہ کی نیازیں کھانے والے سب سے بے ایمان گناہگار بڑے ظالم پرلے درجے کے غیر اللہ کی نظریں نیازیں کھانے والے 11ویں اَلْحَبِي سَمَاءَ کا يَعْمَلُونَ بہت بری کی جو فیصلہ کریں آگے لولا ینم ربانی ورحبارو ہم قولے مسمد المسودہ لبی سمان کانو یسرعون انہوں نے کہ لوگوں کو رباروں نے یعنی درویشن حائر کی پیر ہوتے ان کو باتوں سے منع کرتے برے کاموں سے مرحبار مولی منع کرتے ہن قولہم الاسم منع کرتے کس سے ان کا کہنا گناہ کی بات ان کا کہنا گناہ کی ایک ہے کہنا ایک ہے کھانا
کھانا کے لیے مسلم یعنی غیر اللہ کی یاد کھانا. اس میں اسم کی بات دو، یا کہ جھوٹے فیصلے کرنا، جھوٹے فیصلے جو پیچھے پڑ چکے ہو وہ، یا اسم کی بات کہنا غیر اللہ کی نیاز دلانا. غیر اللہ کی نیازیں دو معنی سمجھے میری بات بول نہیں. ہم کالے میں کتنے معنی ہو گئے؟ غیر اللہ کی نیازیں دلانا، غیر اللہ کی نیازیں دلانا. یا کیا من کیا ہے؟ یا جھوٹے فیصلے کرنا. ہم کالے میں صاحب نبی زمان وقال غلت ایدیہم لعنوا بما قالوا ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ان یہودیوں کے ہاں کہا ہو گیا. یہ ہے حضرت انس کی چچے تھے، ان کی قبر پر آئے، وہ جس طرح کرتے بکرا دبا کیا، سب کے سامنے کھیل گئے. ان سوالوں کا جواب بے حد ضروری. امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نشاری سے سوک چید صوبائی کابینی نسبت چھوٹے بیٹے بھلو اور اس کے پریوار سے انہیں کہنے کے دیکھا نا اللہ کے ہاتھ بھی تنگ ہے نا، بند ہے. پیر فقیر خدا کے ہاتھوں کو کھولتے ہیں اور یا اللہ خدا کے ہاتھوں کو کھولا کرتے ہیں. ولی کھولتے ہیں نا، ولی نہ کھولتے تھے کس طرح بارش ہوتی تھی. دیکھا یہ اللہ کے بندوں کی قبر پر گئے ہو نا، بکرا دیا ہے، چھترا دیا ہے، بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ولیوں نے خدا کا ہاتھ کھولا ہے. خدا نے کہا بے ایمان اور لاز دیا، اور تم کیا کہتے خدا کے ہاتھ بند ہیں؟ آئے پرانا کہتے یہودی اللہ کا ہاتھ بند کے ہوا. غلت ایدیہم، ہاتھ تمہارے بند کی جائے جانتی ہو. اس کے لئے کر دی ہے اور یہ داؤ سلطان اور یہ دونوں ہاتھ خدا کے کھلے ہیں. کیا مانا؟ غضب کا ہاتھ بھی رحمت کا ہاتھ بھی. چاہے کوپر غضب کرے اور چاہے کوپر میں روانی، جس کا ہاتھ تک کس بھی ہو، یہ سب کے سارے ہاتھ میں سے ہے. جاتا ہے یہ آیت ہے آگے بھی آنے والی. یہاں سمجھو برعیزیدن کثیرا، کثیر مفعول اول ہے، تو یان مظہر مفعول ثانی ہے. ما انزل الیک من ربک کیا فاعل ہے؟ سمجھ گئے؟ اب دیکھو ما انزل الیک من ربک کیا فاعل ہے، کثیر مفعول اول ہے، تو یان مظہر مفعول ثانی ہے. دیکھو برعیزیدن، البتہ ضرور زیادہ کرے گا. کون زیادہ کرے گا؟ ما انزل الیک من ربک، یہی قرآن جو اتارا گیا، یہ قرآن زیادہ کرے گا. کثیرا منہم، بہت بڑی کیا کرے گا زیادہ؟ طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر. کیا ہے؟ قرآن تو میری رحمت کی کتاب ہے، میرے ایمان کی دعوت دے رہا ہے، نور پھیلا رہا ہے، لیکن یہی نور آتا ہے اکثر کے دل میں اور زیادہ کفر بڑھتا ہے، تو یعنی بڑھتی ہے. یعنی قرآن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی طبیعت میں اتنی گندگی ہے، جہاں یہ نور بھی آتا ہے وہاں ان کے دل میں اور زیادہ کفر بڑھتا ہے. تو یعنی آپ دیکھیں گے مسئلہ توحید بیان کریں گے، مشرکین کے دل میں اور زیادہ تو یعنی بڑھتی ہے سرکشی. وہ شاید کہتا نا 12 کے در نتاب ہوتے تب عش خلاف میں، 12 رحمت ایک ہی برستی ہے، لیکن جب آگ میں آتی ہے وہاں خوشبو زیادہ ہوتا ہے، گندے ڈھیروں میں آتے ہیں وہاں بدبو زیادہ ہوتی ہے. قرآن پاک تو ایک ہی ہے، اللہ کی کتاب تو نور ہی نور ہے. یہ مومنوں کے دل میں آ کر ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، جب مشرکوں کے لیے آتا ہے دل میں، ان کے دل میں اور کفر عداوت زیادہ ہوتی ہے. ہم نے مراد کیا ہے؟ یہ اسی قرآن کے لیے استعداد دور رہے گی دل میں. علماء اوقدوا نار الحرب، جب بھی یہ لڑائی ہوئی آگ جنگ کے لیے، کوئی لڑائی پیدا کرنے کے لیے، یعنی مسلمانوں کے خلاف کوئی محاب بنائیں گے، کوئی کی نہیں، اللہ اس کو بجھا دے گا ہے. اور خدا جانتا ہے تم دیکھو گے اور ہم تو دیکھ رہے ہیں رضا. یعنی مشرکی تمہارے خلاف ہمیشہ افسروں سے مل کر خود بھی
بڑے بڑے محاذ بنائیں گے تمہارا نقصان دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ڈال کر دیتا ان کے درمیان۔ کوئی چیز کئی بار ہوتا ہے، ادھر سے آگے کئی کرتے ہیں مصیبتوں کے لیے، کئی افسروں کا مل کر اوروں کا ملا کر کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ آگ جلانے کی کوشش کرتے رہیں گے، میں اس آگ کو بجھاتا اطفاء اللہ، خدا بجھاتا رہے گا۔ وہی یہ کتاب آ رہی ہوگی آمن ایمان لے آتے تو وجہ شرک سے لکفرنا مسیحات ان بڑے اٹھاتے تھے، رسول اللہ جنات باغات میں ہائی ایمان لے آتے، ان کو باغات میں داخل کرتے ہیں تمہیں لہو قبرون نمکہ مطورہ نہیں دیا ہمارے نبی میرے بہن لأکل من حکم اور تحتر دل من قومت المسدہ اکثیر من ساء ما یعملون۔ یہ قائم کرتے تورات کو، یعنی جو تورات مسلمان کے تورات توحید کا اس کو مان لیتے، انجیل کو مان لیتے، وما انزل الیہم من ربہم اس مسئلے کو مان لیتے جو اتار گئے رب ادھر سے۔ اگر مانتے شرک چھوڑ دیتے، قبروں کی پوجا پاٹ چھوڑ دیتے، غیروں کو کرنا چھوڑ دیتے، لأکلوا من فوق اوپر سے کھاتے، ومن تحت ارض نیچے سے کھاتے، منا اوپر سے بارشیں ہوتی، نیچے سے غلہ نکلتا، خدا تعالیٰ کاف دور کرتا۔ یہ کاف کیوں ہے؟ مشرکوں تمہارے شرک کی وجہ سے ہے، کافروں تم نے شرک چھوڑا نہیں، خدا کا غضب ہے تم پر، ہاتھ غضب والا تم پر چل رہا ہے، خدا کا ہاتھ تو کھلی ہوئی ہے، اس کے تو کھلا ہوا ہے، لیکن قوم نہیں مانتی تو غضب کا ہاتھ لمبا کر دیتا ہے۔ چلو اس کا یہی علاج ہے، سمجھ گئے؟ تو دیتا ہے، اوپر سے دیتا، نیچے سے بارشیں دیتا، غلہ پیدا کر دیتا۔ ایک میرا امت مقتصدہ، اب بھی ان کے بعد صحیح راہ پہ چلنے والے، لیکن کثیر من اکثر ان سے برے ہیں۔ بس ختم جی۔ یاد ہوگا میں نے کہہ دیا تھا دو حصے، پہلے حصے کے اندر دو مضمون، نبی شرک کی پھیلی اور نبی شرک کو پھر تصرف، درمیان میں امر مصلح۔ یاد ہوگا میں نے کہہ دیا کہ اس کے بعد کیا زجرے ان لوگوں پر جو دونوں قسم کا شرک کر رہے تھے بجائے چھوڑنے کے، شرک تصرف بھی کر رہے تھے، یعنی پکار بھی رہے تھے اور غیروں کی نیازیں، سمجھ گئے؟ بس پھر اس کے بعد میں نے کہا تھا دونوں مضمون کا کیا ہوگا؟ اعادہ، لیکن اعادہ میں نے کہا تھا اپنے سے غیر مرتب، پہلے اعادہ کیا جائے گا کس کو؟ نفشیر کو، پھر تصرف کو، پھر اعادہ کیا جائے گا نفشیر کو پہلی۔ اب سمجھا یہاں اعادہ ہے، چلتے جا آخر پر صرف اتنی بات سمجھ لو، یا رسول پڑھنے مانگ رہا ہے لیکن نکالو۔ اب شروع ہو رہا ہے جہاں سے سبق کو، یہ سب 165 ہے نا جہاں پڑھ رہے سبق کو، یہاں شروع ہے یا رسول پڑھنے مانگ رہا ہے، لیکن میرے بیچ سے شروع ہو کر ایک ورق دوسرا ورق سب 169 یعنی 170 سبا میتن تسعتن و ستون کہ وہ سب ہے نا، یا اللہ تو حلیم طیبات ما حرم اللہ ہو، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اس مقام تک احاطہ نفی شرک کے تصرف، احاطہ نفی شرک کو پھر تصرف کا، سمجھ گئے میری بات کو؟ یہ اب آیت کو سمجھیے، آیت میں اشکال دیکھیے، لوگوں کی رائے دیکھیے، پھر میرے شیخ کا معنی سمجھیے۔ شیخ میرے نے تفصیل وار کی ہے، شاہ عبد القادر صاحب نے ذرا اشارہ کر دیا۔ پہلے میں بیان کرنے کو ہوں آیت کا معنی وہ جو بے ایمان لوگوں نے معنی کیا ہے، سمجھ گئے؟ یہ شیعوں، پھر شیعہ کا معنی کرنے لگا ہوں، سمجھ گئے؟ وہ تو یوں سمجھی تھی ان کو کفریہ معنی نقل کرنے لگا ہوں، اس کے بعد کروں گا صحیح آیت کا حل، صحیح آپ کا حل بعد بھی کروں گا۔ یہ پہلے شیعہ کا معنی بتاتا ہوں، یہ وہ معنی میں کر رہا ہوں جو کافی کلینی بارے میں لکھا ہے، ان کی کتاب کافی کلینی ایسی ہے اصول دونوں میں جس کی تمہاری بخاری ہے، اس کی کتاب نے کہا ہاذا کافی شیعتنا، یہ شیعہ مذہب کے لیے بڑی کافی کتاب ہے، آخر میں وہ اصول بھی ہے، اس کا کچھ فروع بھی ہے۔ اور بہرحال شاید شاہ سجاد بخاری صاحب نے بتا دی ہوگا شیعہ کے بارے میں، کتابیں ساری شیعہ کی موجود ہے دفتر میں، ہاں دیکھ رہا دیکھ میں مانا کرتا ہوں، شیعہ لکھتے ہیں یہاں کافی کلینی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب پہنچے آپ فتح مکہ میں تو آپ کو عرفات کے مقام پر حکم ملا کہ میرے پیغمبر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دو بلا فصل. حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر بلغ ما انزل الیک، یا رسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دو اس مسئلے کو جو تیرے بیان کے ما انزل الیک مراد کیا؟ خلافت علی بلا فصل، خلافت علی بلا فصل، اس کو بیان کر دو، بیان کر اس کو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے کیا فما بلغتا رسالتا، تو نے اگر اپنی نبوت کو کوئی تک پہنچایا بلا ہے. حضرت علی کے خلافت کا بیان کر دو، اگر نہیں کیا فما بلغتا رسالتا، تو نے اپنی نبوت رسالت کو بھی تک پہنچائے. گل ہے صاحب، حضرت علی کی خلافت بیان کرو کہ تب ہوگی رسالت ہوئے کہ رسالت بیان ہو. حضور نے خیال کہ یا اللہ میں کیا کروں، اگر میں علی کی خلافت کا نام لیتا ہوں تو میرے سارے مخالف ہو جائیں گے، صدیق وغیرہ عمر فاروق مخالف ہو جائیں گے. یہ کیا کیا؟ نہیں کیا اعلان. واپس آئے عرفات سے مینا پہنچے، پھر اعلان ہوا، پھر بھی نہ کیا. مکہ مکرمہ میں آئے، پھر بھی نہ کیا. مدینہ منورہ میں واپس جا رہے تھے، ایک راستے میں جگہ آئی، وہاں آیا حکم آسا بھی اور حکم آ گیا، یا یسر بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آگے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، خدا تجھے بچائے گا لوگوں سے، خدا تجھے بچائے گا لوگوں سے. کیا عمر بچائے گا؟ کیا عمر بچائے گا؟ یعنی یاسم من الناس، اے من صدیق و ابو بکر عمر عثمان، ان سے خدا بچائے گا، ان کی پرواہ نہ کرے. سمجھ گئے؟ اللہ بچائے گا مراد کیا ہے کہ اس لیے اللہ بچا لے گا، کوئی بڑی بات نہیں، چھوڑ، ان کا ڈر نہ کر. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، ان کافروں کو ہدایت نہیں ہوگی. استغفر اللہ، ہمارے کافر مراد کون ہے؟ صدیق و فاروق وغیرہ، یہ ہدایت نہیں ہوگی. اعلان کر. آپ منہ کی کجاووں کے اوپر کھڑے ہو گئے نا، آپ نے اعلان کیا جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے میرا علی بھی مولا ہے. بات بس اتنا کہا. پھر بھی یہ بھی کہا کہ میرے بعد علی ہوگا میرا فصل. ایک جب گول کو تقریر کی ہے، حضور نے بھی ایسی کی کہ جس کا میں مولا ہوں وہ علی ہوں، علی بھی اس کا مولا ہے. بس گول بولنا بات ہے کچھ سردی دیا کہ اس پر شیڑی نے کہا کہ لم تفر وما بلغت رسالتہ. آگے جب یہ آئے کہیں اللہ یعصم من الناس، اب حضور نے آگے طریقے خیال او ٹھیک ہے، خدا نے میرا وعدہ لے لیا ہے کہ میں بچاؤں گا، تب میں اعلان کھڑے ہوگا. تو بند یعصم من الناس بعد میں آیا کہ تجھے اللہ صدیق عمر فاروق وغیرہ سے بچا لے گا، کوئی بات نہیں ہے. خیر یہ ان کا خیال ہے، یہ انہوں نے مانا کیا. ایک اب ایک بات سمجھو، اس میں غلطیاں دیکھو. ماں قبر و معباد، اسی مقام پر علی مرتضیٰ کا نام و نشان ہی. قرآن پاک کا کوئی سیاق سن چکے ہو، سباق وغیرہ دیتے ہو، نام و نشان ہی ہے تسلیم مرتضیٰ کا. جب کوئی بھی تو زور سے کچھ چھیڑنا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ ایک علاوہ اس کے دوسری بات یہ ہے کہ ایک وہ پیغمبر جو ساری عمر مشرکین سے نہ ڈرا ہو، مشرکین مکہ سے نہ ڈرا ہو، اور ان کے آگے صاف صاف خدا کا مسئلہ بیان کر کے 13 سال تک جب اس کا ساتھ کوئی نہیں دیتا تھا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، نہیں ڈرا، اور اس کے مسئلہ بیان کیا اس پیغمبر نے. 13 برس بعد وطن چھوڑا سب کچھ، جس پیغمبر نے مشرکوں کے زور سے بھی نہیں ڈرا، نہیں دھمکایا اس کو کسی نے، خدا کا مسئلہ بیان کرنے میں کوئی سی کمی نہیں چھوڑی. وہ پیغمبر جس کے ماننے والے 1 لاکھ اور کئی ہزار ہو چکے ہیں، ان میں سے صدیق اور عثمان سے ڈر رہا ہے. دو کتنا ظلم کی بات ہے. جو پیغمبر مشرکوں سے نہیں ڈرا مسئلہ بیان کرنے میں، وہ پیغمبر آخر آ کر صدیق فاروق سے ڈر رہا ہے. دو تیسری بات، سارا قرآن آ گیا، توحید آ گئی، ساری چیزیں آ گئی، تب اس کے بعد کیا ہے؟ وہ کہ دین کی دار و مدار کس پر؟ علی کی خلافت پر ہے. حضرت علی کی کیوں خلافت ہوگی تو دین ہوگا، نہ ہوا تو وما پر لڑتا رسالت ہوئے کہ ساری رسالت کی دار و مدار اس پر آ گئی. کچھ سوچو. اور پھر اس کے بعد کہ دین کہاں گیا؟ وہ کہ سارے دین کو یوں چھوڑ دیا گیا.
चौथा ये है कि फिर एक और तनाव की वजह से इन्हीं परिवार समेत ससुराल कि अगर यही था इससे और अगर अली शरीफ हो जाते पहले एक ऐसा लाभ होता जिसके जवाब कोई नहीं होता हमारे पास। क्यों? पैगंबर नबी चेती का बेटा कार्यचंद्री का पुत्र सारे खीरो कार्यचंद्री खुदी नबी तो खुदी गरीबा खानदान चंद्री सारी खीरो रही एक भाई बन गया पैगंबर ये पिछला बन गया क्या बहुत अच्छा यहाँ तक एक चीज तुमने भी क्या थे सारे खिलाफत की सीखे थे दोनों ने कितनी मस्ती लेके और इतना अच्छी तुम्हारी ट्यूनिंग थी एक साथ एक दूसरे की। और पैगंबर भी डरता ही रहा। अगर ये बात हमारी बच्चे जो आगे जा रहे हैं बहुत ही सवाल कर रहे हैं, बहुत ही बात कर रहे हैं और प्रोग्राम में रह गया और पैगंबर भी ले गए। जब अली की खिलाफत इतनी मनसूस और कटी थी, मनसूस और कटी थी, अली खलीफा होकर रहेगा, फिर हुआ तो नहीं। तो खुदा भी अपने प्रोग्राम में रह गया और खुदा का रसूल भी रह गया, तो से लोग कब्जा कर लेते। ये क्या हुआ? ये इतने एतराजात हैं और इस कदर बुरा हाथ ये अकीदा जिन लोगों ने यहाँ लिखा है। तो कोई बात तो फिर अगर वाकई में हज़रत अली की खिलाफत पर हक थी बिना फसल थी, हुजूर को साफ शब्द में कहना चाहिए था कि मेरे बाद अली खलीफा होगा बिना फसल। शियों की किताबों के अंदर भी किसी मकाम नहीं मालूम होता कि हुजूर ने ये कहा कि मेरे बाद अली खलीफा होगा। ये कहा मौला, मौला का माने क्या है? दोस्त साथी। और मौला का माने क्या है? दोस्त साथी। ठीक है, जिसका मैं साथी मेरा अली भी साथी है। इसमें क्या निकला खलीफा बिना फसल? झगड़ा है खलीफा बिना फसल का, तो बयान हो रहा है दोस्ती बयान हो रही है। ये कहां की बात है? इसलिए